اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ہو رہا تھا کہ نہیں کی مدد اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے ہے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے مدد مگر من جانب اللہ زبردست حکمت والا ہے، تاکہ ہلاک ہو جائیں کافروں کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ، اور وہ رسوا ہو جائیں اور ان قریب وہ لوٹ جائیں، ذلیل و رسوا ہو کے وہ پھر لوٹ جائیں واپس۔ آگے ارشاد ربانی ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تیرے لیے اختیار کچھ نہیں، خدا تعالیٰ یا تو ان پر توجہ کر دے کہ توبہ قبول کر لے، یا ان کو عذاب دے دے کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ کا کام تو دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا شان دکھائی کہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یعنی کہ خالد ابن ولید کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا گیا اللہ کی تلوار کا۔ خالد اللہ کی تلوار کو کہا جاتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ چاہے گا تو انہیں ہدایت دے گا، تو وہ توبہ کی تو وہ توبہ کر لیں گے یا وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ ظلم تو انہوں نے کیا ہے، وہ ظالم تھے اور گناہ بھی کیا ہے، غلط کام بھی کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ خالد ابن ولید اور ابو سفیان جو کہ اس وقت جنگ احد ہو رہی تھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ پھر بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دی، جس میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے، تو اللہ نے انہیں ہدایت دی تو وہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے جس کو چاہے، عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو مت کھاؤ سود کئی حصے زائد، اور ڈرو اللہ سے، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ دگنے پر دگنا، جو سود بڑھتا چڑھتا رہتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں پہلی آیت سود کے حرمت میں وہ یہ ہے، جیسے کہ پہلے مکی صورت میں یہ بات آ گئی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر قباحت تھیں اور وہ واضح کر دی گئی تھی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابیاں تھیں وہ سورہ بقرہ میں واضح کر دی گئی تھیں۔ تو یہاں پر اب دوسرا معاملہ آ گیا ہے کہ کم سے کم سود کی شرح، یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ اکثر لوگ اپنے ذاتی مسائل کے لیے گھروں میں سود لیا جاتا ہے، یعنی کہ گھر کے مسائل کے لیے، گھر کی پریشانیوں کے لیے لوگ سود لے لیا کرتے ہیں قرض کی صورت میں۔ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرض کی صورت میں لوگوں کو سود دیتے ہیں اور پھر بہت ہائی پروفٹ پر قرض لیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اور سود ان سے زیادہ پروفٹ پہ وہ لیتے ہیں، پھر ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے، پھر آخری حکم ہے اس سود کا جو بے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ وہ حکم سن 9 ہجری میں نازل ہوا تھا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلے گزر چکا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور یہ آیات اس مقام پر اس لیے آئی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ہے کہ
جو لوگ 35 لوگ جو تین انداز تھے، جو جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھایا تھا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن وہ چلے گئے تھے، وہ 35 جو لوگ تھے ان کے شعور میں مال غنیمت کی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے بھی سود خوری ایسی ہی ہے، کیونکہ سود خوری جو ہے انسان کے اندر مال سے محبت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اسی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے جس انسان کے اندر مال کی طلب ہوتی ہے تو وہ کتنا ہی با کردار ہو جائے، لیکن یہ طلب اس کے کردار کو تار تار کر دیتی ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرواتا رہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی یہ محبت ہے اپنے بندوں سے، اسی لیے وہ بار بار تاکید کرتا ہے تم فلاح پاؤ، تقوی اختیار کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے انعام، اپنا فضل و اکرام اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے تو وہ اسے حاصل کر سکیں گے، پا سکیں گے۔ یہ تقوی اختیار کرنے پر بھی ہوگا اور فلاح پانے پر بھی ہوگا۔ فلاح جب ہی پائیں گے جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مقصد کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے مقصد کو سامنے رکھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔